بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بہت گناہگار تھا، بہت گناہگار تھا، ہر بندہ اسے نفرت کرتا تھا۔ بستی والوں نے سوچا کہ اس کو بستی سے نکال دیا جائے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ چنانچہ بستی والوں نے اس کو مار پیٹ کے بستی سے نکال دیا۔ وہ بندہ تنہائی میں چلا گیا اور اللہ کے سامنے اس نے بڑی توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ یا اللہ، اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے کہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا، تو میری عرض یہ ہے کہ سارے لوگوں کے گناہ میرے سر پہ ڈال دے تاکہ میں اکیلا جہنم میں چلا جاؤں، باقی تو جنت میں جائیں۔ اس کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اس نوجوان کو بخشش کی بشارت دے دیجیے۔ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شرابی نے موت کے وقت دعا کی، اے اللہ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس کی یہ عاجزی اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ہم اگر زندگی میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو جائیں، یعنی ساری دنیا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تو میرے پاس آ کے توبہ کرے، میں پھر بھی تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اب آپ ذرا سوچئے، کیا ہمارے گناہ ساری دنیا کو بھر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بلکہ اگر ساری دنیا کے انسان فرعون جیسے بن جائیں اور وہ 24 گھنٹے گناہوں میں لگے رہیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ جو ساری دنیا کو بھر دیں۔ ایک بندے نے کیا گناہ کرنے ہیں؟ اب دنیا کتنی بڑی ہے ذرا اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ یہ کچھ انفارمیشن ہے جو بیٹے سیف اللہ نے انٹرنیٹ سے نکالی اور مجھے دی۔ ہماری زمین ایک عام انسان کے حجم سے 20 ارب خرب گنا بڑی ہے، یعنی ایک بندے کے سائز سے زمین کا سائز کتنا بڑا ہے؟ 1 ارب خرب گنا۔ اور سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تب سورج کا سائز بنتا ہے۔ پھر ایٹا کیری نامی ایک ستارہ ہے جو ہمارے سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارہ سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہیں۔ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سواری پر سوار ہوں جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہو، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہو، اتنی تیز سواری ہے۔ تو اس کہکشاں کو پار کرتے کرتے اس کو 1 لاکھ سال لگ جائیں گے۔ 1 لاکھ سال کے بعد وہ کہکشاں سے باہر نکلے گا۔ یہ تو یہ ہماری کہکشاں جس میں ہمارا سورج ہے، اس کے ایک پڑوس میں کہکشاں ہے، اس کا نام اینڈرومیڈا ہے۔ یہ کہکشاں ہماری کہکشاں سے دگنی بڑی ہے اور اس کو پار کرنے کے لیے 2 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور کہکشاں ہے جس کے آگے IC-10 نامی کہکشاں ہے، وہ ہماری کہکشاؤں سے 600 گنا بڑی ہے۔ جیسے ستاروں سے کہکشاں بنتی ہے، ایسے ہی کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں، اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کو ورگو کلسٹر کہتے ہیں، اور اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں موجود ہیں۔ پھر کلسٹر آپس میں مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں۔ جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ہے لوکل کلسٹر، اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر اور بھی موجود ہیں۔ پھر اس سپر کلسٹر جیسے کم سے کم 1 کروڑ سپر کلسٹر اس کائنات میں موجود ہیں۔ 1 کروڑ سپر کلسٹر ایسے دنیا میں موجود ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ کیا کوئی بندہ اپنے گناہوں سے کائنات کو بھر سکتا ہے؟ بھر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ نے اپنی رحمت کا اندازہ دینے کے لیے کہہ دیا، میرے بندو تمہارے گناہ اگر اتنے بھی ہوں تو میں اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور پھر یہ تو آج کے سائنس کا جو ہے نا دریافت ہے، کل کو پتہ نہیں نئی دوربینیں بنیں گی تو اور کیا کیا دریافت ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس کائنات کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس۔ ہر لمحے یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، آپ اس میں ایک سانس ملائیں تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر دوسری سانس سے اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر تیسری سانس سے اور بڑا، ادھر سانس اندر جاتی رہتی ہے اور غبارہ بڑے سے بڑا ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیں اللہ اس کائنات کو ہر لمحے بڑے سے بڑا کرتے جا رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی ایکسپینڈنگ یونیورس کو کیا ہم گناہوں سے بھر سکتے ہیں؟ ہم تو جو وہ روزانہ بڑھتی ہے نا، اس کے بڑھنے والے حصے کو گناہ سے نہیں بھر سکتے، اور اگر ہم نئے سرے سے اس کائنات کو بھریں اور پھر اس کے بڑھنے والے حصے کو بھرنا شروع کریں تو یہ تو بعید از قیاس ہے کہ بندے کے گناہ اتنی بڑی کائنات کو بھر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی، میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی آ جائے اور بھر جائیں اور تو توبہ کرے تو میں تیرے اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو ہمارے گناہ تو بہت چھوٹے سے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کو ہمالیہ کے برابر تمہارے گناہ ہو جائیں تو معاف کر دوں گا، اور ہمارے گناہ تو ایک ریت کے چھوٹے سے ٹیلے کی مانند ہے، کو ہمالیہ کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ تو جب اللہ اتنے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ نیکی کی زندگی گزارنی چاہیے۔